23 مارچ 1931 لاہور کی جیل میں قید ان 3 قیدیوں کو آج پھانسی دی جانی تھی۔ ان 3 میں سے ایک اس وقت ہندوستان کا سب سے مشہور شخص بن چکا تھا اور وہ شخص تھا بھگت سنگھ۔ بھگت سنگھ اور اس کے 2 ساتھی سکھ دیو اور راج گرو پروکار انداز اور اعتماد سے پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بھگت سنگھ درمیان میں جبکہ سکھ دیو ان کے بائیں اور راج گرو دائیں جانب چل رہے تھے۔ اگرچہ ان تینوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ وہ سیاسی قیدی ہیں اس لیے ان کو عام قیدیوں کی طرح پھانسی دینے کے بجائے گولی مار کر ہلاک کیا جائے، لیکن برطانوی حکومت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ چلتے چلتے بھگت سنگھ ایک گانا گا رہے تھے، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن کی آئے گی۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ گا رہے تھے۔ جلاد نے پوچھا، پہلے کون جائے گا؟ سکھ دیو نے کہا، میں جاؤں گا۔ جلاد نے تینوں کو پھانسی کا حکم دیا تو باری باری تینوں کو پھانسی دے دی گئی۔ بھگت سنگھ نے پھانسی سے قبل پھانسی کے پندے کو چوما۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو لائل پور، پنجاب، ہندوستان، موجودہ فیصل آباد، پاکستان میں پیدا ہوا۔ ان کے دادا ارجن سنگھ، والد کشن سنگھ اور چاچا اجیت سنگھ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ جس دن بھگت سنگھ پیدا ہوا تو اس وقت اس کے چچا اور باپ انگریز کے خلاف تحریک چلانے کی پاداش میں جیل میں تھے۔ گاؤں کے ایک اسکول میں کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد اس نے لاہور کے ایک اینگلو ویدک اسکول میں داخلہ لیا۔ 1923 میں اس نے لاہور کے نیشنل کالج میں داخلہ لیا، جس کی بنیاد ہندوستان میں آزادی کے کارکن لالا لاجپت رائے نے رکھی تھی۔ ان کا خاندان چونکہ سیاسی طور پر ایک باشعور خاندان تھا، لہٰذا بھگت سنگھ بھی چھوٹی سی عمر میں تحریک آزادی میں سرگرم ہو گیا۔ بھگت سنگھ نے اردو، ہندی، گرومکھی، انگریزی، سنسکرت زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ لاہور سے بھگت سنگھ کانپور چلا گیا، جہاں اس نے مشہور آزادی پسند گنیش شنکر ودیارتی کے اخبار پرتاپ میں کام کیا۔ اس اخبار میں وہ بلونت کے نام سے مضامین لکھتا تھا۔ 2 سال کے عرصے میں بھگت سنگھ کی شخصیت میں زبردست تبدیلی آ گئی اور وہ بہت اچھا خطیب بن گیا۔ وہ ایسی طاقت اور جذبے کے ساتھ تقریر کرتا تھا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ 1924 میں اس نے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن جوائن کر لی، جس کے رہنما چندر شیکھر آزاد تھے۔ جلد ہی بھگت سنگھ آزاد کے قریب آ گیا۔ 1927 میں بھگت سنگھ کو پہلی بار گرفتار کیا گیا، بعد میں اچھے رویے پر رہا کیا گیا۔ جب سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو لالا لاجپت رائے نے اس کی سخت مخالفت کی اور 30 اکتوبر 1928 کو احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران ایس پی جے اے اسکاٹ نے لاٹھی چارج کا حکم دیا اور لاجپت رائے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ وہ خون سے لہو لہان ہو کر گر پڑے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے چیخ کر کہا، ہم پر چلنے والی ہر لاٹھی برطانوی سلطنت کے تابوت میں کیل ثابت ہوگی۔ 17 نومبر 1928 کو لالا لاجپت رائے کا انتقال ہو گیا۔ لالا لاجپت رائے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھگت سنگھ نے اپنے 2 ساتھیوں سکھ دیو اور راج گرو کے ساتھ مل کر ایس پی اسکاٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن شناخت میں غلطی کے باعث برطانوی پولیس افسر جان سینڈرز کو 17 دسمبر 1928 کو لاہور میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہوئے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد بھگت سنگھ اور راج گرو ڈی اے وی کالج کی طرف بھاگے۔ وہاں چندر شیکھر آزاد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ فریڈم فائٹر شیو ورما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھگت سنگھ اور راج گرو سینڈرز کو قتل کرنے کے بعد بھاگ رہے تھے تو ایک ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ نے ان کا پیچھا کیا۔ آزاد نے چیخ کر اس کو واپس جانے کو کہا، لیکن وہ باز نہ آیا تو راج گرو نے اس کو بھی گولی مار دی۔ اس وقت بہت سے لوگ کالج کے ہاسٹل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک فیض احمد فیض بھی تھے، جو بعد میں بہت بڑے شاعر بن گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سرچ آپریشن شروع ہوا۔ بھگت سنگھ اور راج گرو کو لاہور سے بھاگنا پڑا۔ شناخت سے بچنے کے لیے بھگت سنگھ کو سر اور داڑھی کے بال کاٹنے پڑے۔ لالا لاجپت رائے کا بدلہ لینے کے بعد بھگت سنگھ نے حیرت انگیز مقبولیت حاصل کی اور پنجاب کے کونے کونے اور ہندوستان میں اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا اور اس پر لاتعداد گانے اور نظمیں پڑھی گئیں۔ کلکتہ میں کچھ دن رہنے کے بعد بھگت سنگھ آگرہ آ گیا۔
8 اپریل 1929 کو بھگت سنگھ نے بٹوگیشور دت کے ساتھ مل کر سینٹرل اسمبلی ہال میں عوامی گیلری سے اسمبلی چیمبر میں اس وقت 2 بم پھینکے جب اجلاس جاری تھا۔ اس وقت اسمبلی میں وٹل بھائی پٹیل، محمد علی جناح اور موتی لال نہرو جیسے بڑے لیڈر بھی موجود تھے۔ ان کے پاس موقع تھا اور وہ آسانی سے بھاگ سکتے تھے، لیکن وہ فرار نہیں ہوئے اور وہیں کڑے کڑے آزادی کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ 12 جون کو بھگت سنگھ اور دت دونوں کو اسمبلی ہال میں دھماکہ کرنے کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 1929 میں ان کے ساتھیوں سکھ دیو، کشوری لال اور جے گوپال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں بھگت سنگھ نے ہندوستانی اور یورپی قیدیوں کے درمیان امتیازی سلوک اور بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے دیگر قیدیوں کے ہمراہ بھوک ہڑتال کر دی۔ حکومت نے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اس بھوک ہڑتال نے ملک گیر مقبولیت حاصل کی۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو سینڈرز کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی کے وقت بھگت سنگھ کی عمر صرف 23 سال تھی۔ پھانسی کے اگلے روز پورے لاہور میں ہڑتال کی گئی اور ان کے یاد میں تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ 3 میل طویل جلوس میں ہزاروں ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں نے حصہ لیا۔ مردوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں اور خواتین نے سیاہ ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ بھگت سنگھ کا پورا خاندان تینوں شہیدوں کی راکھ لے کر فیروز پور سے لاہور پہنچ گیا۔ پھولوں سے لدے تینوں تابوت جلوس کا حصہ بن گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اس موقع پر اردو اخبار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان نے ایک نظم پڑھی۔ جس جیل میں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، وہاں کا وارڈن چرن سنگھ اپنے کمرے میں جا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے اپنے 30 سال کے کیریئر میں کسی کو بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی طرح بہادری سے موت کا سامنا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بھگت سنگھ کی موت کے 16 سال بعد ہندوستان آزاد ہو گیا اور انگریز کو ہمیشہ کے لیے یہ خطہ چھوڑنا پڑا۔